बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन करام، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ہمارے عقیدے میں ہے کہ سورج گرہن، زلزلہ یا چاند گرہن یہ پروردگار جو ہے وہ اس کی نشانیاں ہیں، جس طرح رات اور دن۔ اور اس کے بارے میں شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو نماز آیات پڑھنی واجب ہے۔ اس میں کوئی اور عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کوئی قیامت کی نشانیاں ہیں یا یہ جو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے، نہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے یہ نشانیاں ظاہر کرنا مقصد یہ ہے کہ وہ پروردگار کتنا بڑا قدرت رکھتا ہے، وہ کتنا بڑا عظیم خالق کائنات ہے۔ ہمیں اس کی ہر وقت جو ہے وہ اس کے احکام کو لاگو کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور سورج گرہن سائنسی نقطہ نگاہ سے زمین اور سورج کے درمیان جب چاند آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ سورج گرہن ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ نماز آیات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اس وقت جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے انسان پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ اس وقت جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سورج کی طرف نہ دیکھیں، اس سے آپ کی آنکھوں پر جو ہے وہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بچوں پر بالخصوص اور حاملہ عورتوں پر، کہ وہ اس ٹائم جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کریں، بلکہ نماز یاد پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اور اذکار کریں۔ اور یہ تو ہے ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے، اس لیے کہ ڈاکٹری نقطہ نگاہ کی نظر میں مولا کائنات کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے عرض کیا کہ مولا میں جو ذہنی مریض ہوں اور جسمانی مریض ہوں، تو امام نے اسے تجویز کیا کہ اگر ذہنی مریض ہو تو اس کا حل عالم کے پاس ہے، اور اگر تو جسمانی ہے تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہے۔ اور ہمیں یہ اسے وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ جو ہے جس طرح لوگ جو بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول کا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو اب سورج گرہن لگا، تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج سورج بھی آپ کے غم میں شریک ہے، سورج بھی غم منا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اللہ کی ذات نے ظاہر کیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی زیادہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں یہ ہے کہ یہ پروردگار کی ایک نشانی ہے، اور جب یہ نشانی ظاہر ہو تو ہمیں نماز آیات پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وسوسے یا عقیدہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں نماز آیات پڑھنی چاہیے۔